فوجی عدالت سے سزا پانے والے 9 اور 10 مئی کے 20 مجرموں کو رہا کر دیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ ملزمان کو 1 سال قید بامشقت سزا سنائی گئی تھی۔ تمام افراد کو 6 اور 7 اپریل کو رہا کیا گیا۔ کسی مجرم نے سزا مکمل نہیں کی تھی۔ آرمی چیف نے عید سے قبل رعایت کی تھی۔ عید سے پہلے کراچی میں کرمنلز کو کھلی چھوٹ، ایک دن میں 4 زندگیاں اسٹریٹ کرائم کی بھیڑ چڑھ گئیں۔ سائٹ ایریا میٹروول میں گھات لگائے موٹر سائیکل سوار ملزموں نے 2 طرف سے گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ 2 افراد جاں بحق، گاڑی سے 1 کروڑ 35 لاکھ لوٹ کر فرار۔ اور نیپرا نے بجلی 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ اضافہ فروری کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ صارفین کو اپریل کے بجلی بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ اور کل چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا یا نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کی دیدہ دلیری عروج پر پہنچ گئی۔ گلستان جوہر میں 8 سیکنڈ کے اندر 3 موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزموں کے چہرے صاف ظاہر ہیں۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس ڈکیت پکڑنے میں ناکام۔ انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کا انکشاف، کہا کراچی کی صورتحال کچے سے زیادہ خراب ہے۔ شہر میں 70% غیر قانونی اسلحہ آن لائن آ رہا ہے۔ کرمنل نشے یا خوف میں گولی مار دیتے ہیں۔ اسلحہ سپلائی گروہ میں زیادہ تر سرکاری ملازم ملوث ہیں۔ سارے غیر قانونی ہتھیار لیگل کر دیں یا پھر لیگل بھی جمع کر دیں۔ کراچی میں روز 166 مقدمے ہوتے ہیں جو دوسرے بڑے شہروں سے کم ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی یعقوب منہاس کی نرالی منتخب۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس۔ مراد علی شاہ کی شہر بھر میں آج اور کل سخت سیکیورٹی کی ہدایت، کہا امید ہے کراچی پولیس بہترین کام کر کے جرائم کا خاتمہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا چاہتا ہوں ہر لحاظ سے عوام کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ کی بلدیہ سے 2 مغلیوں کی بازیابی پر پولیس کو شاباش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مکہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ سعودی ولی عہد کی وزیر اعظم شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی حمایت اور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں میں پاکستانی معیشت میں سعودی کردار اور سرمایہ کاری بڑھانے پر بات چیت۔ ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ فریقین کا $5 بلین کے سرمایہ کاری پیکج کا پہلا مرحلہ تیز کرنے کا عزم۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں روکنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ عمرہ بھی ادا کیا۔ بیت اللہ کے دروازے کھول کر زیارت خاص کرائی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 22 اپریل کو پاکستان آئیں گے۔ ایرانی صدر کا 3 روزہ دورہ پاک ایران گیس پائپ لائن سے متعلق ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایران سے گوادر کو بجلی کی رسد میں اضافے کے علاوہ مزید سرحدی گزرگاہیں کھولنے پر بھی بات ہوگی۔ کئی شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا بھی امکان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 100 انڈیکس نے 69,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی۔ کاروبار کے دوران زبردست تیزی دیکھی گئی۔ 1203 پوائنٹس کے اضافے سے انڈیکس 69,629 پوائنٹس پر بند ہوا۔ I have no affiliation whatsoever with any political party or figure, but unfortunately one political party had preferred this petition, and though I have paid hefty price, but I am overwhelmed to proclaim that the Chief Justice of Khyber Pakhtunkhwa preferred to triumph the rule of law. اپنے فیصلوں کی ہمیں بہت بڑی قیمت چکانا پڑی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا میں نے قانون کے مطابق فیصلے کیے مگر مجھے سیاسی جماعت سے منسوب کیا گیا۔ کوئی سائل سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو قیامت کے روز حاضر ہوں۔ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا رہے گا۔ نو مئی کے مقدمات میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی۔
सनम जावेद और आलिया हमजा को सरगोदा जेल से पेशी के लिए अदालत लाया गया था। जिना हाउस हमला केस में 3 भाइयों की दरखास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैजान वली और वकास को 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। शर्जील मेमन को वज़ीर इत्तलात सिंध का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी क़यादत ने शर्जील मेमन को वज़ीर इत्तलात बनाने की मंजूरी दी। शर्जील मेमन वज़ीर ट्रांसपोर्ट के फराइज भी अंजाम दे रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। कवायद जमा करा दिए। कहते हैं आइंदा इंतखाबात में नई जमात से भरपूर हिस्सा लेंगे। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ कानूनी रुकावट तोड़ने, लापरवाही और गलत बयानी पर इंदराज मुकदमा की दरखास्त। कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर एतराज उठा दिया। अदालत ने एतराजात पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। FIA में दायर दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा यह आम मुकदमा है, ठीक है बड़े लोग भी इसमें हैं, कानून और कायदे के मुताबिक इंक्वायरी का फैसला FIA को करना है। ईद की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मुल्क भर के बाजारों में गहमा गहमी, खवातीन की रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग दुपट्टे की खरीदारी। ज्वेलरी के स्टॉल्स पर भी रश। बच्चों ने भी मनपसंद कपड़े और जूते खरीद लिए। मुल्तान में हज़ात को कुर्ते के साथ मैचिंग चप्पल और वेस्ट कोट की तलाश। पेशावर के दुकानदार परेशान, कहते हैं महंगाई की वजह से फरोख्त कम हो रही है। जो लोग बच्चों के लिए 8-8 जोड़े खरीदते थे अब सिर्फ 1 से 2 लेकर जा रहे हैं। कराची में ईद से कबल मुनाफाखोरों की मनमानियां, शहरी परेशान, इंतजामिया गायब, कोई पूछने वाला नहीं। अचानक मुर्गी की कीमत 800 रुपए किलो तक पहुंच गई। बीफ की कीमतें भी आसमान पर। हड्डी वाला 1300 और बगैर हड्डी वाला 1500 रुपए किलो में फरोख्त। सिंध हुकूमत के सरकारी रेट पर मिलने वाला रिलीफ सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। ईद के मौके पर पकवानों में इस्तेमाल होने वाले टमाटर, अदरक और लहसुन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अदरक और लहसुन 700 से 800 रुपए किलो में दस्तयाब। टमाटर 300 से 350, प्याज 300 रुपए फी किलो फरोख्त। मखसूस नशिस्त पर मुंतखब होने वाली नून लीग की MNA शाजिया फरीद का गुजरांवाला में शानदार इस्तकबाल। लीगी रहनुमा शाहिद नागरा ने डॉलर, यूरो, रियाल निछावर कर डाले। हलफ उठाने के बाद शाजिया फरीद आबाई इलाके पहुंची तो कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। सऊदी अरब में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सऊदी अरब में ईद 10 अप्रैल को होने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी शहरियों से आज चांद देखने और शहादतें मुतालिका अथॉरिटी तक पहुंचाने की अपील की है। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। मोजाम्बिक में वबा से भागने वाले मौत से न भाग सके। हैजे की वबा से बचते जजीरे पर जाते हुए किश्ती डूब गई। 91 अफराद हलाक हो गए, 25 लापता हैं। हुक्काम का कहना है किश्ती पे गुंजाइश से ज्यादा 130 अफराद सवार थे। 5 अफराद को बचा लिया गया। 341 से आ रहे थे, ट्रैक्टर वाला जा रहा तो वहाँ पर टक्कर लगी तो हम गिर गए। ये एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। कुछ ड्राइवर की लापरवाही की वजह से, ट्राली वाले की लापरवाही की वजह से। ट्रैफिक पुलिस को चाहिए सुबह के वक्त बहुत ज्यादा जोर दें इस काम पे। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में ट्रैक्टर, ट्रॉली और स्कूल वैन में तसादुम। 4 बच्चे जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। 4 बच्चों की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक होने वालों में 4 साल का अहमद उमर, 4 साल का मोइस, 13 साल का अहमद और 14 साल की हुस्ना शामिल। CCTV में स्कूल वैन को तेज रफ्तारी से देखा जा सकता है। जा रहा हूँ, जो 500 रुपया रोजाना का किराया है आज उन्होंने 2000 कर दिया है। लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो गाड़ियां हैं, डोम वगैरह गाड़ियां जो हैदराबाद जाती हैं उनको शार्ट कर दिया है। पहले तो 1350 रुपए थे, लेकिन अभी 1600 1700 ले रहे हैं।
عید قریب آ گئی، پردیسی آبائی علاقوں کو جانا شروع۔ پنجاب میں ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں منمانہ اضافہ کر دیا۔ مسافر کہتے ہیں جلدی گھر جانا ہے، زیادہ کرایہ دینے پر مجبور ہیں۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کی ہدایت پر ایکشن۔ عید الفطر پر اضافی کرایہ وصول کرنے والی 471 گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں۔ 7,44,000 سے زائد کرایہ مسافروں کو واپس کیا گیا۔ 1,95,000 کے جرمانے عائد۔ گڈانی کے ساحل پر پہلی بار نایاب ویل دیکھی گئی۔ ماہی گیروں نے مناظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیے۔ ماہی گیروں کا کہنا ہے ویل ساحل سے 2 سے 3 کلومیٹر دور گہرے سمندر میں دیکھی گئی ہے۔ سندھ میں گیس کا ذخیرہ دریافت۔ OGDCL کا کہنا ہے سجاول میں 12,40,000 اسٹینڈرڈ کیوبک میٹر گیس کا ذخیرہ ملا ہے۔ گیس کا یہ کنواں OGDCL کی 100% ملکیت ہے۔ OGDCL نے اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر گیس دریافت سے آگاہ کر دیا۔ رمضان کے آخری ایام میں بھی غزہ پر اسرائیلی حملے جاری۔ نصیرات اور رفح میں بمباری میں 7 فلسطینی شہید۔ العمل اسپتال سے 2 ہفتے بعد ہلال احمد کی نرس کی لاش ملی ہے۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق قاہرہ میں مصر اور قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان بیشتر نکات پر اتفاق ہو گیا۔ سلامتی کونسل میں فلسطین کی رکنیت سے متعلق آج اجلاس ہوگا۔ کسی بھی مستقل رکن کی جانب سے فلسطین کی درخواست کو ویٹو کیے جانے کا خدشہ۔ عالمی ادارہ صحت نے غزہ میں بچوں کی شہادتوں کو انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ قرار دے دیا۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس کا کہنا ہے ہزاروں بچوں کی شہادت انسانیت کے لیے شرم کا مقام ہے۔ اقوام متحدہ کی پاپولیشن فنڈ کا کہنا ہے غزہ میں صحت مند بچوں کی پیدائش اب ممکن نہیں۔ 1,55,000 حاملہ شدید تناؤ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ ایران نے دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانوں کو اپنا ہدف قرار دے دیا۔ ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد حسین بوگیری نے کہا ایران اپنے رد عمل کا وقت اور طریقہ کار خود طے کرے گا۔ ایسا جواب دیں گے کہ اسرائیل اپنے کام پر پچھتائے گا۔ اسرائیل تک مار کرنے والے 9 میزائلوں کی تصاویر اور نام جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایرانی سپریم کمانڈر خامنائی کے مشیر کا کہنا ہے اسرائیلی سفارت خانہ اب کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ سردی کے بعد شمالی امریکہ میں سورج کو مکمل گرہن آج لگے گا۔ سورج گرہن مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہوگا، دوپہر 2 بجے کینیڈا کی حدود میں داخل ہوگا۔ پاکستان میں رات ہونے کے سبب سورج گرہن نہیں دیکھا جا سکے گا۔ کی آمد پر دنیا کے مختلف ممالک میں بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں بازاروں میں گہما گہمی، خواتین اور بچے کپڑے خریدنے میں مصروف، سبزی اور گوشت مارکیٹ میں بھی رش۔ الجیریا میں غریب افراد کے لیے بازار لگ گئے، لوگوں کو مفت جوتے اور کپڑے دیے جا رہے ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بھی خواتین اور بچے عید کی خریداری میں مصروف۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی، ٹیمیں کھیلنے آئیں گی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے یا نہ آنے کی بات قبل از وقت ہے۔ یہ سال قومی کرکٹ ٹیم کے لیے بہت مصروف ہے۔ عثمان قومی ٹیم کے لیے اہل ہے، سلیکشن کمیٹی نام فائنل کرے گی۔ قومی ٹیم کے کوچز کے نام 15 اپریل تک فائنل ہو جائیں گے۔ اظہر محمود پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار۔ ذرائع کے مطابق اظہر محمود وائٹ بال اور ریڈ بال کرکٹ کے اسسٹنٹ کوچ ہوں گے۔ PCB کے ہیڈ کوچز کے لیے گیری کرسٹن اور جیسن گریسپی سے معاملات طے پا چکے ہیں۔